السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھرا سچ. میرا نام مبشر لقمان ہے. آپ کو میں بتاؤں بڑی اہم خبر ہے میرے پاس کہ آج صبح کیٹرینہ کیف جب اٹھی تو انہوں نے وقت سے پہلے اٹھ گئی تھی اور انہوں نے اورنج جوس پیا، فریش اورنج جوس پیا. اس کے بعد ہلکی پھلکی ورزش کی اور پھر وہ نہا دھو کے تیار ہو کے اپنے سیٹ پہ فلم سٹی ممبئی کے اندر پہنچ گئی. میں کیا کہوں آج، کیونکہ اب اسی قسم کی سٹوریز مجھے آپ کو سنانی پڑیں گی. کیونکہ آج صبح مجھے ایک آرڈر ملا ہے اپنے وکیل کے تھرو اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہ جو میں ایک آن گوئنگ سیریز کر رہا تھا، انویسٹیگیٹو سیریز، جس میں بہت سیریس چیزیں سامنے آئی تھیں اور مختلف چیزوں کو جوڑ کے مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے متعلق کسی بھی قسم سے اب ڈیفیمیٹری بات کرنے سے روک دیا ہے. اب ڈیفیمیٹری جو ہے یا ڈیفیم کرنے والی بات یا ہتک عزت کے تحت جو ہونے والی بات ہے اس کی غالباً اپنی ایک ڈیفینیشن ہے. کیونکہ میرے پاس یہاں پہ موجود ہے کانسٹیٹیوشن آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی کاپی، 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، اور اس میں آرٹیکل 19 وہ یہ کہتا ہے کہ فریڈم آف اسپیچ، یعنی ایوری سٹیزن شیل ہیو دا رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن اینڈ دیر شیل بی فریڈم آف دا پریس subject to any reasonable restrictions imposed by the law in the interest of the glory of Islam or the integrity, security or defense of Pakistan or any part thereof, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, commission or incitement to an offense. اب یہ ساری باتیں ہیں. کانسٹیٹیوشن مجھے کہتا ہے کہ مجھے فریڈم آف اسپیچ ہے اور مجھے بتایا جاتا ہے کہ پریس آزاد ہے. اگر ہمارے پاس کوئی ایویڈنس آتا ہے یا پروف آتا ہے کسی کی بھی کرپشن کا، چاہے وہ میری کرپشن کا ہو چاہے وہ آپ میں سے کسی کی کرپشن کا ہو، تو اس کو اگر ہم ثبوتوں کے ساتھ سامنے لاتے ہیں تو کوئی نہیں، وہ آئے گا اور پھر اس کی تحقیق ہوگی. میرے ساتھ یہ ایک سے بہت دفعہ زیادہ ہو چکا ہے، بہت دفعہ ہو چکا ہے کہ میں نے جب کسی کی کرپشن کے متعلق بات کی، کوئی نہ کسی جگہ سے مجھے ایک ریسٹریننگ آرڈر آ گیا کہ چپ، بالکل چپ، خبردار اس پہ کوئی بات کی. اور پھر اس پہ اتنا لمبا ٹائم دے دیا کہ جب تک اس کی ہیئرنگ ہونی ہے، آپ نے ایبزالو ہونا ہے، آپ نے اس سے بچنا ہے، فارغ ہونا ہے، تب تک وہ کیس ڈائی ڈاؤن، تب تک اس کی ساری جو نشانیاں ہیں، نشانات ہیں، وہ مٹ چکے ہوں اور وہ سارے ختم ہو چکے ہوں. خیر، اگر آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج یہ فیصلہ دیا، منوان مجھے منظور ہے، ہائی کورٹ نے دیا، چیف جسٹس نے دیا، ان کی بڑی مہربانی. یہ الگ بات ہے کہ میرا موقف نہیں سنا گیا، یہ الگ بات ہے کہ میرے وکیل سے ان کا موقف نہیں سنا گیا، یہ الگ بات ہے کہ کسی نے پٹیشن دی اور اس پٹیشن کے اوپر انہوں نے چند منٹوں کے اندر ایک آرڈر دے دیا. آئی ایم شیور اچھی بات ہے. جسٹس ہیریڈ از جسٹس گڈ، میں یہی کہہ سکتا ہوں. اور اب یہ ہے کہ جب تک 2 دسمبر تک ہیئرنگ نہیں شروع ہوتی اور اس کے بعد عدالت فیصلہ نہیں کرتی کہ میں اس کے اوپر بات کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، تب تک تو میں بالکل چپ ہوں. اور خاص طور پہ اگر مجھے پروگرام چلانا ہے کسی بھی فارم میں، کیونکہ کوئی بھی جملہ آج میں کہوں یا کل میں کہوں، کوئی بھی لفظ جس کو کوئی بھی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ ڈیفیمیشن کے زمرے میں آتا ہے تو پھر میں گیا جیل کے اندر. ناٹ دیٹ آئی ایم اسکیئرڈ، ناٹ دیٹ آئی ڈڈنٹ کیئر اباؤٹ دیٹ، کیونکہ جب بول رہا ہوں، سچ بول رہا ہوں، تو پھر جیل سے بھی میں نہیں گھبراتا، جیل سے بھی میں نہیں ڈرتا. لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ ایز اے سٹیزن، ایز اے ہیومن بینگ، میرا صرف یہ رائٹ تھا کہ میری بات بھی یا میرا موقف بھی میری زبانی یا میرے وکیل کی زبانی سن لیا جاتا. ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے لیگل پروسیجرز ہیں اس میں اس کی گنجائش نہ ہو. میں کیونکہ آئی ایم ناٹ اے مین آف لا، مجھے ان چیزوں کا علم نہیں ہے، تو میں اس پہ اپنے خیالات جو ہے وہ ان کا اظہار اس لیے نہیں کروں گا کہ اس میں میرے احساسات بھی ہیں. لیکن جس بات کے اندر میرا ایک احساس ہے، شدید احساس ہے، اس کا اعلان میں اس پروگرام کے آخر میں ضرور کروں گا. آج ہمارے ساتھ عارف حمید بھٹی صاحب بیٹھے ہیں، سینئر صحافی ہیں، بیورو چیف ہیں لاہور کے. میرے ساتھ اقرار الحسن ہے کراچی سے، ARY کے نہ صرف ابھرتے ہوئے بلکہ میں سمجھتا ہوں سب سے پرومیننٹ اور پاپولر اینکر ہیں اس وقت. ہمیں جوائن کریں گے اسلام آباد اسٹوڈیو سے وسیم بدامی، 11th آور کرتے ہیں، اپنا شو کرتے ہیں وہاں سے، بیسیکلی کراچی سے کرتے ہیں. ہمیں جوائن کریں گے کاشف عباسی ٹیلی فون کے اوپر. اور کاشف عباسی، تھینک یو ویری مچ. مجھے پتا ہے
کہ آپ کی بیٹی اس وقت ہاسپٹل میں ہے اور وہ بیمار ہے، اس کے باوجود آپ پروگرام جوائن کر رہے ہیں. آئی ایم گریٹفل فار دیٹ. اور بیرسٹر گوہر صاحب اینڈ احمد اویس صاحب مجھے جوائن کریں گے. بیرسٹر گوہر جو ہے ماہر قانون ہیں اور انہوں نے میرے بہاف پہ جا کے آج عدالت سے یہ نوٹس وصول کیا. تو ویلکم. سب سے پہلے کٹرینہ کیف کی کتنی فلمیں دیکھی ہیں آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو مبشر صاحب میں نے کافی کچھ عرصہ پہلے کہا تھا پاکستان میں اپنے پروگرام کا نام اب کھرا سچ نہ رکھے. پاکستان میں سچ نہیں، اب اس کا نام ہوگا بالی ووڈ کا پردہ، کیونکہ کھرا سچ نہیں. طاقتور جو طبقہ ہیں ان کو شروع سے ہی پاکستان میں آزادی صحافت ان کے لیے گالی ہے. بڑی بدقسمتی ہے آزادی صحافت کا. ہم نے ایک طویل سفر طے کیا ہے، اس میں سینکڑوں صحافی شہید ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں. موجودہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں افتخار محمد چوہی صاحب، جب ان کی تحریک چلی تو مجھے یاد ہے عبدالحمید ڈوگر صاحب چیف جسٹس تھے، تو اس وقت بھی ہم مال روڈ پر 144 کی وائلیشن کرتے تھے اور نعرے لگاتے تھے گو ڈوگر گو. کیا اس وقت ہم کنٹمپٹری کرتے تھے؟ یار یہ عدلیہ ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ وہ خدا رسول کا واسطہ ہے، یہ آزادی صحافت پر قدغن کل کو ایک سیاسی جماعت آئے گی، وہ کہے گی کہ جی جیو گروپ، ایکسپریس گروپ، دنیا گروپ ہمارے خلاف آج کے بعد کوئی بات نہ کرے. اس کا مطلب ہے پھر ادارے بند کر دیں. بہتر تو یہ تھا کہ یہ تمام اداروں سر آپ کہہ سکتے ہیں، میں تو یہ بھی نہیں بول سکتا. تمام اداروں کو بند کر کے چیف جسٹس صاحب ان کا الٹرنیٹ کوئی روزگار مہیا کر دیتے ان کو. میں نے اسپیشلی ریکویسٹ کی تھی کاشف عباسی سے، وہ اس وقت فون پہ ہمارے ساتھ ہیں. آپ کی میں بات کو اس لیے روک رہا ہوں کہ کاشف ہمارے ساتھ ہے. کاشف السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کاشف سب سے پہلے آئی ایم سوری، مجھے پتا ہے آپ ایمرجنسی میں ہیں، آپ کی بیٹی بیمار ہیں، بٹ تھینک یو ویری مچ فار کمنگ آن لائن فار اے فیو منٹس. اللہ تعالیٰ بیٹی کو شفا دے، جلدی شفا دے. کاشف آج آپ نے دیکھا کہ مجھے ریسٹریننگ آرڈر آ گیا. میں ابھی بتا رہا تھا اپنے ناظرین کو، مجھے کورٹ کا ہر آرڈر قبول ہے. میں کسی پہ الزام نہیں لگاؤں گا اور خاص طور پہ جو میرے اوپر ہو. لیکن مجھے دکھ ایز اے ہیومن بینگ یہ ہے کہ کم از کم میرا موقف سن لیتے یا میرے وکیل سے اس کی پریئر بھی سن لیتے تو شاید مجھے تسلی ہو جاتی. میں یہی کہہ سکتا ہوں. آپ ٹھیک کہہ رہے. میں اس ٹائم ظاہر میں نے کورٹ کی پروسیڈنگ دیکھی نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ اگر سب کو سن لیا جاتا تو کسی کی کوئی رنجش نہ رہ جائے. آئی ڈونٹ نو کورٹ نے کیا فیصلہ دیا، کیا سوچ کے فیصلہ دیا. ججز وڈ نو دیٹ بیٹر. ظاہر ان کی فیلڈ ہے، ان کی ڈومین ہے. دے وڈ نو دیٹ بیٹر. بٹ اگر آپ کی رنجش ہے آئی ایم شیور ویل پلیسڈ ہے، سن لینا چاہیے تھا. اصل میں ہوتا ہی ہے کاشف کہ آج صبح ایک الزامات لگے، میرے اوپر بھی لگے، میرے گروپ کے اوپر بھی لگے، میرے مالکان کے اوپر بھی لگے، سب کچھ. اب یعنی میرے اوپر ریسٹریننگ آرڈر ہے، یعنی میں اپنے اوپر لگائے ہوئے الزامات کا جواب بھی نہیں دے سکتا، نہ میڈیا پہ، نہ اخبار میں، نہ سوشل میڈیا پہ، نہ کہیں پہ. لیکن میں نے جو اخبار میں اسٹوری پڑھی، میں نے بھی ظاہر آج صبح کا اخبار پڑھا تھا، اس میں شاید یہ لکھا ہے کہ آپ سچ تو بول سکتے ہیں. بات فیکٹ ہے. میرا خیال ہے اس پہ تو کوئی نہیں روکے گا کہ اگر فیکٹ. میری جان یہ سچ وہی ہے جو وہ لوگ بول رہے ہیں. جو کوئی اور بول رہا ہے وہ سچ کیسے ہو گیا؟ دس از ویری ٹرکی میٹر بیکاز مجھے یاد ہے جب میرے پہ کسی نے ڈیفیمیشن کا کیس کیا تھا تو انہوں نے بھی اس طرح کا اسٹے مانگا تھا کہ جی اس کے بعد اس ایشو پہ بات نہ کریں. تو یہ ججز کی اپنی پرسنل پریفرنس ہوتی ہے. مجھے کسی نے کہا تھا جن جج کے صاحب کے سامنے ہمارا کیس کیا تھا، میرا کیس کیا تھا کم از کم، وہ میڈیا کے ساتھ بہت لینینٹ ہیں. انہوں نے فریڈم آف پریس کے لیے بہت کام کیا ہے. اس ایشو کے اوپر بڑا کام کیا ہوا ہے. پریس لاز کے اوپر بہت کام کیا. وہ کہتے ہیں یہ اسٹے آرڈر نہیں دیتے ہیں. مجھے اس وقت اپنے وکیل نے اس پرٹیکولر جج کے بارے میں بتایا تھا. بٹ آئی ایم شیور کہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. مجھے جتنے جج ملے انہوں نے میرے اوپر ریسٹرینٹ آرڈر لگائے ہی لگائے. کاشف اگر آپ اجازت دیں تو ایک سوال کر سکتا ہوں آپ سے ود یور پرمیشن؟ حکم کریں. اچھا کاشف صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی صحافی پر، چلو جھوٹ بولنا تو کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے نا، آزادی صحافت پر قدغن نہیں ہے کہ کسی پہ یہ پابندی لگا دی جائے کہ آپ ایشو پہ بات ہی نہیں کر سکتے؟ کل اب ماشاءاللہ آپ سے کچھ سیاستدان ناراض ہیں، کل وہ آپ کے خلاف کورٹ میں چلے جاتے ہیں کہ کاشف ہماری پارٹی کو ڈسکس ہی نہ کرے گا. پھر آزادی صحافت بند کر دیں، اخبارات بند کر دیں، ادھر کباڑیے کو دکان دے دیں، ٹی وی بند کر دیں. ڈو یو تھنک کہ یہ صحافت پر قدغن نہیں ہے؟ اگر یہ ایسا ہے تو
دیکھیے میں آپ سے بٹی صاحب اتفاق اس بات سے ضرور کروں گا کہ ہمارا کام، ہم جو بھی ساتھی ہے جو پروفیشنل جرنلزم کر رہا ہے، اس کا کام اس نے کسی کی تعریف نہیں کرنی، اس نے کسی کے بارے میں ان کی شاید مسائل یا ان کی برائیاں ہی پوائنٹ آؤٹ کرنی ہے، اور ظاہر ثبوت کے ساتھ جو بھی کرے گا وہ ثبوت کے ساتھ کرے گا، جیسے اس کے پاس کوئی نہ کوئی ایویڈنس ضرور ہوگا. اور اگر آپ نے کسی کو ریسٹرین کیا بھی ہے تو آپ ایک آدھے دن میں ود ان 24 آورز ڈسپوز آف کریں، آپ بلائیں، سارا ایویڈنس منگائیں، آپ دیکھیں کہ اگر جو بھی جس نے بھی الزام لگایا ہے، کیونکہ جو آدمی بھی ڈیفیمیشن میں جاتا ہے جنرلی اسپیکنگ وہ آدمی جائے گا جو یہ سوچتا ہوگا کہ اس کا کیس تگڑا، جس نے اس سے الزام لگایا وہ غلط الزام لگایا. 24 آورز اس کو ڈسپوز آف کریں. یہ وہ کہ اگر آپ لمبی ڈیٹ دیں گے، اگر آپ یہ کہیں کہ جس طرح اس کیس میں شاید میں نے سنا ہے کہ مہینے کی ڈیٹ پڑ گئی ہے، شاید کتنے دنوں کی ڈیٹ ہے؟ جی 2 دسمبر کی ڈیٹ ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ آج صبح اپلیکیشن گئی، اس کا کیس لگا 15 مجھے نہیں پتا کتنے منٹ میں اندازے سے کہہ رہا ہوں 15 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں یہ فوراً فیصلہ بھی آ گیا، اور مجھے اب آگے اپنی صفائی دینے کے لیے 1 مہینے کا ٹائم. یعنی میں بول نہیں سکتا، میرے اوپر جتنے مرضی الزامات لگتے رہے اس 1 مہینے میں میں ان کا جواب نہیں دے سکتا. آپ یہ دیکھیں. یہ مجھے آپ نے بڑی مشکل ہے اس لیے پھنسا دیا کہ میں کم از کم اظہار رائے کی آزادی پر اتنا ایمان ہے جتنا اپنے پروفیشن پر، اور اپنے پروفیشن کو اچھے طریقے سے چلانے پر ہے، گڈ ایتھکس کے ساتھ اپنا پروفیشن کرنے پہ اتنا ہی میرا ہے کہ جب گڈ ایتھکس کے ساتھ آپ پروفیشن میں کام کریں گے تو مجھے اس کام کی آزادی ہونی چاہیے. میرا کام ہے یہ، میں جب یہ کام کرتا ہوں تو میں پوری دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ یہ کام کرتا ہوں. مجھے کم از کم اپنا موقف دینے کی مکمل آزادی ہونی چاہیے. Anyway, کاشف میں آپ کو I believe in that. اور میں اس بات میں if I can add a couple of sentences to this. جی میں امید کرتا ہوں کہ بھی کوئی ایک آدھا اس کے خلاف کو اگر آپ کر دیں کورٹ میں، یو کین آلسو گو ٹو دا کورٹ اینڈ آسک دا ججز کہ جی اگر کم از کم جو الزامات آپ پر لگے ہیں آپ اپنے الزامات کا جواب دے سکیں، کیونکہ یہ میرا خیال ہے یہ ہمارا رائٹ ہے. اٹ از اے رائٹ دیٹ وی گیو ٹو ایوری بڈی. ہم یہ رائٹ سب لوگوں کو دیتے ہیں کہ جب کسی پر الزام لگے ہم ان کو رائٹ ٹو ڈیفینس اور رائٹ ٹو رسپانس دیتے ہیں. یہ رائٹ آپ کے پارلیمنٹ نے بھی دیا ہے اپنے تمام ممبران کو، اور یہ آئین ہم ساروں کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ ہم اپنا دفاع کر سکیں. پتہ نہیں کاشف، مجھے نہیں پتا. آئی ایم ناٹ سو شیور اباؤٹ دیٹ اینی مور کہ مجھے آئین نے کیا رائٹ دیا کیا نہیں دیا. آئین تو ہر بچے کو ایجوکیشن کا رائٹ بھی دیتا ہے، ہیلتھ کیئر کا بھی دیتا ہے، وہ نہیں ملتا یہاں پہ. ہم میں سے کسی کو تکلیف نہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں اس میں کہ اگر آپ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں اور آپ کا نام لے کر کسی نے پارلیمنٹ میں الزام لگایا اور آپ اس وقت موجود نہیں ہے پارلیمنٹ، جب آپ ہاؤس میں دوبارہ واپس جائیں گے تو پروسیڈنگ روک کر آپ کو فرسٹ رائٹ آف رسپانس دی جاتی ہے کہ آپ پر جو نام لے کر الزام لگا ہے آپ اس کا دفاع کر سکیں. کم از کم یہ بات یہ رائٹ ضرور ہے. میں آئی ایم پرنسپلی اسپیکنگ آئی ایم آل فار فریڈم آف ایکسپریشن، آئی ایم آل فار رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس. کاشف میرے پہ الزام لگتا ہے تو بالکل مجھے اس کا 100% حق ہونا چاہیے کہ مجھ سے جواب دیں. کاشف میں نے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے. آئی نو آپ ہاسپٹل میں اپنی بیٹی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ بچی کو شفا دے بہت جلدی، اینڈ وی وانٹ یو ہیپی ود یور فیملی اگین. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. کاشف عباسی، اقرار آپ دیکھتے ہیں فلمیں، آپ کو کون سی ایکٹریس پسند ہے؟ کٹرینہ کیف پسند ہے، رانی مکھرجی پسند ہے، کہ کوئی اور، پریانکا چوپڑا، کہ کوئی اور آ گئی ہے اچھی؟ اچھا سچ بتانا ہے تو دیپکا پادکون آج کل ذرا. جی ہاں بتا دیا. دیپکا. کون؟ دیپکا. دیپکا. چلیے دیپکا کی لائف ڈسکس کرتے ہیں. وہ صبح اٹھ کے کیا کرتی ہے، رات کو سونے سے پہلے کیا کرتی ہے؟ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے بائی دا وے. وہ اس کے بارے میں بھی کھرا سچ کا اشارہ نہیں رنبیر سے پوچھ لوں گا. ویسے آپ بھی گڈ لکنگ آدمی، اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں، ورنہ رنبیر سے پوچھنا چاہیے. اب تو یہی کیا جا سکتا ہے ظاہر بیٹھ کے. جی ہاں، اسی طرح کی سٹوریز پہ بات ہو سکتی ہے. میں تو اور کچھ بول نہیں سکتا، میرے اوپر تو قید لگ گئی ہے. لیکن مشرف صاحب یہ بڑا میرا خیال ہے ایک اچھا شاید ہو گیا ہے اس انداز میں کہ کم از کم اب اس موضوع پر ہم بات کرنے کے لیے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے لائیں یہ مسئلہ. یہ بڑا عجیب سا مسئلہ ہے. میں چھوٹی سی 2 ایگزامپل سے آپ کی اجازت سے شروع کروں گا. یہاں پہ آپ جس چور کو، جس ڈاکو کو، جس لٹیرے کو، جس جال ساز کو پکڑے ہیں، وہ پہلی دھمکی آپ کو یہ دیتا ہے تم پہ اتنے کیس ٹھوکوں گا تمہیں لگ پتا جائے گا، 5 منٹ میں سٹے مل جائے گا عدالت سے. یعنی پہلی دھمکی ہر دغا باز، ہر فوڈیا، ہر فریبی آپ کو عدالت کی اوٹ میں چھپنے کی دیتا ہے.
میں اپنی مثال آپ کو دے رہا ہوں، یہاں پہ جعلی عامل کے ایک ایک ثبوت پورا پاکستان جانتا ہے، ہم نے جب بھی کوئی پروگرام کیا ثبوت کے ساتھ کیا، اس پر سٹے جعلی عامل نے لے لیا ہائی کورٹ سے جا کے، اب اس کے خلاف آپ کوئی بات نہیں کر سکتے، وہ عامل لوٹنے کا کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ اب جتنی 2 نمبریاں ہو رہی تھیں یہ صرف ایک مثال ہے، کم از کم 4 کیسز ایسے ہیں جن پر لوگ اپنی فراڈی جو ان کی سرگرمیاں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور انہوں نے سٹے لے لیا کہ جی ان کے خلاف کوئی بات نہیں ہو رہی۔ اب یہ بڑے چھوٹے چھوٹے سے کرپشن کے معاملات ہیں، بڑی چھوٹی چھوٹی سی جال سازیاں ہیں، آپ نے تو بڑے مگرمچھوں پہ مبشر صاحب ہاتھ ڈالا ہے، آپ کو کیسے اجازت مل سکتی ہے کہ آپ بات کرتے رہیں اور بولتے رہیں اور لوگوں کو پتہ چلتا رہے اور کوئی آپ کو روکنے والا نہ ہو؟ تو یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ کاشف بھائی کی اس بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ اگر ایسا کوئی معاملہ عدالت میں لایا گیا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ 100% چھوٹ دے دیں کھلی کسی بھی صحافی کو کہ وہ کچھ بھی بولتا رہے، اگر عدالت کے سامنے ایسا کوئی معاملہ آیا ہے، عدالت کو چاہیے اگر میرے متعلق ہے مجھے بلائیں، اگر مبشر صاحب کے متعلق ہے مبشر کو بلایا جائے، کاشف عباسی کے بارے میں بلایا جائے، اس سے پوچھا جائے کہ آپ کس بنیاد پہ یہ بات کر رہے تھے، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ الزامات لگا رہے تھے، اور اگر وہ 24 گھنٹوں میں 48 گھنٹوں میں 72 گھنٹوں میں اپنی بات بتا دیتا ہے تو کم از کم اس ملک کے عوام کے ساتھ جو ظلم وہ آدمی یا وہ ادارہ یا وہ گروپ کر رہا تھا کم از کم اس سے تو چھٹکارا مل جائے گا۔ اب یہ ایک ڈیٹ پڑے گی، ڈیٹیں پڑتی رہیں گی، 1.5 سال 2 سال ہو گیا ہے، سب لوگ اپنی کرپشن جاری رکھے ہوئے ہیں، سب لوگ لوگوں کے ساتھ لوٹ مار کر رہے ہیں، اس لوٹ مار پہ کوئی سٹے نہیں ملا، سٹے ملا ہے صرف اس لوٹ مار کو بے نقاب کرنے پہ۔ آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا ہے، 1 تاریخ ہوگی پھر تاریخیں ہوں گی بڑھتی چلی جائیں گی، اور عدالتوں کا احترام اپنی جگہ، عزت مآب جج صاحبان بالکل سر آنکھوں پر، لیکن یہ ایک جینون مسئلہ ہے، اس پر انہیں بھی سوچنا چاہیے، قانون بنانے والوں کو بھی اور پالیسی سازوں کو بھی۔ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے میں نے، لیکن پلیز چینل نہ سوئچ کریے گا، کہیں نہ کہیں انڈین گانے چل رہے ہوں گے، آپ اس میں محو ہو کے نہ رہ جائیں۔ بریک سے آئیں گے تو میں نے کوئی ضروری بات کرنی ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ ویلکم بیک فرام دا بریک۔ مجھ پہ میرے لب آزاد نہیں ہے، مجھے بولنے کی آزادی نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے آج میرے اوپر بات کرنے سے پابندی لگا دی ہے اس سٹوری کے اوپر، آن گوئنگ سٹوری، انویسٹیگیٹو سٹوری جو میں کچھ دنوں سے کر رہا تھا، بجائے اس کے کہ مجھے بلوا کے یہ پوچھا جاتا کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے یا نہیں ہے، کہ تم نے سچ بولا ہے کہ جھوٹا الزام لگایا ہے، کیا اس میں دم ہے کہ نہیں ہے، بلکہ میرے اوپر اب جو الزامات لگ رہے ہیں مختلف جگہوں سے، وہ ان کا جواب بھی میں نہیں دے سکتا، نہ میں میڈیا پہ دے سکتا ہوں، نہ سوشل میڈیا پہ دے سکتا ہوں، میرے اوپر قید ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب بھی ایسا موقع ہوا ہے کہ مجھے چپ کرانا ہو یا میرے ڈر سے چاہیے کسی کو کہ جناب میں کسی طرح سائیڈ لائن ہو جاؤں، تو پہلے مجھے روکا جاتا ہے، پھر میرے خلاف ایک کیمپین آتی ہے، اس کو کیا جاتا ہے، چاہے فوٹیجز کو ایڈٹ کر کے دکھایا جائے، 1 مہینہ میرے خلاف چلی باتیں، کبھی کسی نے میرا موقف نہیں لیا، اور یہی اگر صحافت ہے موقف نہ لینا تو پھر ٹھیک ہے، بسم اللہ، مجھے نہیں آتی۔ لیکن بڑی صاحب آپ سے میں بات کرتا ہوں، احمد اویس صاحب نے ہمیں جوائن کیا، اپنا سپریم کورٹ کے بڑے سینئر وکیل ہیں۔ احمد اویس صاحب نے بھی نا عدلیہ کی جدوجہد کے لیے بڑا کیا، ان پہ بھی پرچہ ہونا چاہیے، مجھ پہ بھی ہونا چاہیے، اعتزاز احسن پہ بھی ہونا چاہیے۔ ہم نے اس محترم چیف جسٹس کی بحالی کے لیے قانون کی وائلیشن کی ہے، ہماری تو زبانیں کاٹ دینی چاہیے تھی ڈوگر صاحب کو، اور کانوں میں لاوا ڈال دینا چاہیے تھا، کیونکہ ہم اس وقت کے چیف جسٹس کے خلاف روڈ پر 144 کی نہ صرف وائلیشن کرتے تھے بلکہ مطالبہ کرتے تھے گو ڈوگر گو، گو مشرف گو۔ کیوں اویس صاحب یہ صحیح کہہ رہے ہیں بٹی صاحب؟ جی ہاں، وہ تو زمانہ اب عمر رفتہ کی بات ہے، بات تو درست ہے۔ میں نے آپ کا یہ مبشر صاحب میں نے پڑھا ہے یہ آرڈر، اور پہلی بات تو یہ ہے جو میں نے اس کے آرڈر کو پڑھا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے تو بادی نظر میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ دعویٰ جو ہے یہ نان مینٹینیبل ہے۔ عدالت کو بالکل اس دعوے کے اوپر یہ ریسٹرین آرڈر ایشو نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ دعویٰ جو ہے مینٹینیبل نہیں ہے، یہ سمپل ڈیکلیریشن مانگا گیا ہے اور یہ نہیں مل سکتا۔ ایک تو چاہیے تھا اگر جیو کو یا جس پلینٹف جو بھی ہے اس نے آپ کے خلاف اگر کوئی کیس کرنا تھا تو چاہیے یہ تھا کہ وہ چاہیے یہ تھا کہ وہ سوٹ فار ڈیمیجز فار سلینڈرس لینگویج اور فار ڈیفامیشن، وہ ڈیمیجز کلیم کرتے اور اس میں آپ سے ایک ریسٹرین آرڈر مانگا جاتا اور ڈیکلیریشن لیا جاتا، تو پھر سوٹ کی نوعیت جو ہے کچھ اور ہوتی۔
जिस शक्ल में ये दावा दायर किया गया है ये मेंटेनेबल नहीं है और ये रेस्ट्रेन ऑर्डर जो है ये गलत इशू है। इसको आप कंटेस्ट कीजिए, ये खारिज हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसमें लिखा हुआ है कि ये बड़ा ऑर्डर जो है ना, ये ऐसा ऑर्डर है कि ये आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाता। इसमें लिखा हुआ है कि इन द मीन वाइल डिपेंडेंट्स आर रेस्ट्रेन्ड फ्रॉम लेवलिंग, प्रिंटिंग, पब्लिशिंग और ब्रॉडकास्टिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट्स डेफामेटरी टू द प्लेंटिफ। और डेफामेटरी स्टेटमेंट तो वो होगी जो सच ना हो। अगर आप खरा सच में सच बोल रहे हैं तो वो कोई डेफामेशन नहीं है, और अगर वो डेफामेशन नहीं है और डेफामेटरी स्टेटमेंट नहीं है तो आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। इसलिए इससे ऑर्डर से तो आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगती। अब मैं क्या करूं? अब बात यह है कि मेरे ऊपर इल्जामात लगाए गए आज सुबह को और अपने कुछ इल्जामात तस्लीम कर लिए, मैं उनकी बात भी नहीं कर सकता। आपने नहीं, देखा? आप कीजिए, मैं बाद में आपको बता रहा हूँ, कहीं रहेंगे आप बिला झिझक आप बात कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ऑर्डर मेरे सामने है इसके अंदर जो उसने इस दावे में, क्योंकि दावा हमारे सामने नहीं है, जो प्रेयर है उसकी वो लिखी हुई है, उन्होंने जज साहब ने इनकॉर्पोरेट की हुई है अपने ऑर्डर के अंदर। उसमें यही मांगा हुआ है कि ये डिक्लेयर किया जाए कि एलिगेशन जो है फॉल्स हैं, झूठे हैं और बेसलेस हैं अगेंस्ट द प्लेंटिफ्स, और परमानेंटली रेस्ट्रेन किया जाए कि डिफेंडेंट जो है वो कोई लेवल ना करे ऐसे एलिगेशन। मुझे अहमद साहब ये बताएं कि जनरली ये प्रैक्टिस है कि आपने अभी नोटिस दिया और अभी आपको डेट मिली और मिनटों में आपने वो उसका एक रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर लगा दिया, और जिसके खिलाफ लगा रहे हैं उसको या उसके वकील का मौकफ भी ना सुना जाए? क्या ऐसे प्रेसिडेंट्स हैं हमारे पास अदालतों में? सब ये होता है, मैं बताऊं, ये होता है, ठीक है। अबूरी, इसको अबूरी हुक्म कहते हैं कि इंटरम ऑर्डर है, ये एक टेम्पररी इंजंक्शन जो है, लेकिन ये गलत है। कानून बड़ा वाज़ेह है। कानून ये भी कहता है कि स्टैच्यूट ये प्रोवाइड नहीं करता या किसी बड़े से बड़े जज को भी अथॉरिटी नहीं देता कि वो एब्यूज ऑफ अथॉरिटी करे। जो पार कॉन्फ्रेंस करता है, अगर कोई स्टैच्यूट या कोई लॉ या कोई कानून किसी जुडिशियल ऑफिसर को या किसी जज को, तो उसको ये इख्तियार नहीं है कि वो एब्यूज करे, अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करे। ये कानून इजाजत नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट है इसके ऊपर बेतहाशा। एक मिनट आप मेरे साथ रहिएगा अहमद साहब। आपने आज पढ़े हैं बयानात? मैं तो नहीं पढ़े भाई, मुझे तो अदालत का हुक्म आ गया, मैं ना पढ़ूंगा ना दिल खराब करूंगा, दिमाग खराब करूंगा। देखें मुबशर, ये मेरे पास एक अखबार है लोकल, उसकी ये स्टोरी है इतनी। प्लीज मेरे प्रोग्राम पे नाम ना लेना। नहीं, मैं नाम आप नहीं लेता। इसका फर्जी नाम दे दें। इस अखबार का नाम है टोट बटोट, कोई भी अखबार है। नहीं अच्छा भाई, मेरा मतलब है प्लीज ये डेफेमेटरी नहीं है, मैं नाम नहीं ले रहा और कोई मेरा मसला है। हम नाम नहीं लेते। गुजारिश ये है, इस जो ऑर्डर का आज मुझे मकसद नजर आया है, पंजाबी की मिसाल है, डाडा मारे थे रोन भी ना दे। तो यार इसमें आपने एक और एक्सप्रेस के ऑनर है, उनको अल्लाह ताला माफ करे, उनकी इस बुरी तरह से किरदार कशी की है और आप कह रहे हैं कि वो जवाब भी ना दे। तो यार ये खुदारा, ये जज साहबान क्या करें? ये स्टे ऑर्डर किस बला का नाम है? ये ताकतवरों का गुलाम है स्टे ऑर्डर। हमने वेज अवार्ड के लिए 2000 से केस लड़ रहे हैं, आज तक वो इन्होंने मालकान ने, चंद मालकान ने उसका स्टे लिया हुआ। वो खुदारा तुम तो ये कब से? 2000 से 13 साल हो गए। 2000 में हमें 7वां वेज अवार्ड मिलना था, एक ग्रुप ने उसको हमें वेज अवार्ड का स्टे नहीं दिया। जो वेज अवार्ड है क्या कि बुनियादी सहूलतें सहाफियों को दी जाए। तो भाई आज 13 सालों में वो तो फैसला नहीं कर सके, एक एप्लीकेशन में आप दे दिया। असल में मैं आपको बताता हूँ, मैं मेरे ऊपर एक एलिगेशन का मैं जिक्र कर सकता हूँ। कहा जी ये बड़ी आलीशान गाड़ी या जहाज वाला सहाफी। असल में हमारे लोगों को, कुछ मालकान को सहाफी ऐसे चाहिए जो फटे पुराने कपड़ों में आए, बुरी हालतों में साइकिल चलाते हुए, और वो अंदर आए कहे सर प्लीज मुझे थोड़ा सा एडवांस दे दें, मैंने किराया देना है। उनको उस हाल में सहाफी अच्छे लगते हैं। अपने लेवल पे बैठे हुए जो सामने बैठ के सिगरेट पी रहे हो वो नहीं, जो आंखों में आंखें डाल। मैं मुबशर गुजारिश करता हूँ, अगर कुछ मालकान, मैं ये नहीं कहता सब, अगर उनका ख्याल है कि सहाफी गुलाम या उनके मजारे बन के रहे तो ये नहीं होगा। अगर हम सच लोगों के लिए बोलते हैं तो अपने लिए भी बोलेंगे। क्या सच बोलेंगे? आपके कितने चैनल्स और कितने अखबार हैं जो तनख्वाही नहीं देते टाइम पे? क्या आप बोलेंगे सच कि आपके कितने अखबार हैं जिन्होंने हुकूमत का वेज बोर्ड ही इम्प्लीमेंट नहीं किया 2000 से? क्या सच बोलना? आपकी तंजीमें क्या कर रही हैं फिर? हमारी तंजीमें भी वही कर रही हैं जो अदालतें कर रही हैं। सुनता जा शर्माता जा। मैं इनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। मुझे बड़ा अफसोस है कि पाकिस्तान में या ये मीडिया बंद कर दें, एक ऐसा ऑर्डिनेंस लाए कि आज के बाद
जज की मर्जी से ये खबर फाइल होगी, उसी की मर्जी से छपेगी, उसकी ख्वाहिश के मुताबिक ही छपेगी। मैंने बहुत सारे लोगों की ख्वाहिशों को खबर बनते देखा है, खबरों को फैसले बनते हुए देखा है। वो यार खुदारा खौफ करें यार। इकरार मैं आपके मुतालिक एक आज प्रेडिक्शन कर रहा हूं ऑन एयर टेलीविजन पे जी कि आने वाले दिनों में आप पाकिस्तान के सबसे बड़े एंकर होंगे। मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूं, इंशाल्लाह आई हैव अ लॉट ऑफ फेथ इन यू। और मैं आपको एक और बात आज बता देता हूं कि आने वाले दिनों में ऐसे बहुत से रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स आपके लब सी देंगे आगे, तब क्या करेंगे आप? मुझे बिल्कुल इस बात का अंदाजा है, और मुझे पिछले 2 साल में ही मुशर्रफ इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा हो गया है। और यकीन करें 2 साल में हर तरह का प्रेशर आया, हर तरह का दबाव था, हर तरह की सिफारिशें थी, हर तरह का लालच था। लेकिन मैं आज ऑन एयर पहली बार ये कसम खा रहा हूं, खुदा की कसम, मुझे सबसे ज्यादा मायूसी इस मुल्क के अदालती निजाम से हुई है अपने 2 साल के प्रोग्राम के इस कैरियर में। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस दीवार से जाके टक्कर मारूं। मुझे तवक्को ये थी कि मुझे बुलाया जाएगा, मैं सारे सबूत लेके जाऊंगा और अदालत कहेगी कि बहुत अच्छा काम किया आपने, और जो स्टे ऑर्डर लेने गया था उसे उल्टा लटका दिया जाएगा। उस वक्त इतने सबूत थे मेरे पास उसके खिलाफ, लेकिन स्टे दे दिया गया। आज 2 साल होने को आए हैं, मैं उसका नाम नहीं ले सकता, मैं उसके किरदार के हवाले से कोई बात नहीं कर सकता, मैं लोगों को बता नहीं सकता कि वो इस वक्त भी आपको लूट रहा है, डॉलर्स में, पाउंड में, पाकिस्तान का हर गरीब आदमी लूट रहा है उसके हाथों। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक मिसाल है, इस तरह की बहुत सारी मिसालें मैं बार बार कह रहा हूं, और आपको देखकर उस मायूसी में आज मजीद इजाफा हो गया है। मैं बड़े एक आम नाजिर की हैसियत से बिल्कुल अनबायस्ड होके आपके सारे प्रोग्राम्स देख रहा था, और अल्लाह जानता है बिल्कुल जो जो चीजें आप दिखा रहे थे, जो जो सबूत आप दिखा रहे थे, अपने तौर पर वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा था, बिल्कुल एक आम घर में बैठा हुआ जो व्यूअर है उसकी हैसियत से। और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि यार पाकिस्तान में ये भी हो सकता है, ये टाइम भी आ गया है कि जब बड़े हाथियों पे भी हाथ डाला जा सकता है। लेकिन आज पता चला कि हाथी के पांव में सबका पांव है, और बदकिस्मती से ये मेरे लिए एक नए साथी के, एक यंग साथी के तौर पर, जो बड़ा सीना फुला के चौड़ा करके आया था कि अगर मैं सच बोलूंगा, अगर मेरे पास सबूत हैं, अगर मेरे पास दस्तावेजात हैं, तो मैं कोई भी सच्ची बात किसी भी प्लेटफॉर्म पर पूरी ईमानदारी के साथ कर सकता हूं। लेकिन आज उसको एक और बहुत बड़ा धचका लगा है, और मैं फिर वही कहूंगा, मैं इस प्लेटफॉर्म को इस्तदा दस्त बस्ता हाथ बांध के जाहिर है जज साहिबान और मुअज़्ज़ज़ इज्जत माब अदालतें जिन लोगों के सरों पे चलती हैं, वो देखते हैं खुदा के लिए इस तरह से अगर जबानों पे पाबंदी लगना शुरू होगी, और ऐसी जबानों पे जो सबूत के साथ बात कर रहे हैं, हवा में फायर नहीं किए जा रहे, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस मुल्क में सहाफत का आगे चलना, इस मुल्क में लोगों की सांसों का चलना, इस मुल्क के निजाम का चलना। इकरार मेरे साथ रहिएगा, भट्टी साहब आप भी, अहमद उवैस साहब आप भी। मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग आजादी सहाफत की बात करते हैं वही लबों को बंद कराने के लिए पिटीशनें भी देते हैं, और वो पिटीशन मिनटों में अप्रूव भी हो जाती है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। वेरी क्विकली, मेरे पास टाइम थोड़ा है। अहमद उवैस साहब, अब ये जो मेरे ऊपर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर आया है, इसको बेस बना के कोई भी आदमी कोर्ट में जा सकता है और कह सकता है खबरदार मेरे खिलाफ आताकामेज कलमात नहीं इस्तेमाल करने, यानी हम सदर पाकिस्तान के मुतल्लिक करें, हम वजीर आजम के मुतल्लिक करें, सेनेट के मुतल्लिक करें, पार्लियामेंट के मुतल्लिक करें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मुतल्लिक करें, लेकिन किसी सेक्रेट काउ के मुतल्लिक नहीं कर सकते। दैट इज इट, राइट अहमद साहब? नहीं साहब, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन बात यह है कि जब ये डेफर्मेटिव स्टेटमेंट वो होती है कि जिसे कहा जाता है कि ट्रूथ इज द ओनली प्रोटेक्शन। अगर आप कोई बात किसी के मुतल्लिक कहते हैं एंड यू कैन प्रूव दैट इट वाज अ ट्रूथफुल, ये इसमें कोई गलत नहीं बात नहीं थी, तो वो कोई डेफर्मेटिव नहीं है। वैसा मैं एक सवाल करना चाह रहा हूं, अगर आप इजाजत दें। जी। अच्छा अवैस साहब, एक तरफ तो पाकिस्तान की आजादी सहाफत पर कदगन लगाया जाता है कि आप इस पर बात नहीं कर सकते, दूसरी तरफ हम प्रोग्राम करें और इंडियन जर्नलिस्टों को बुलाएं, इंडिया के पार्लियामेंट इनको बुलाए और हमारी फौज को आकी तजलील करें, हमारे मीडिया की तजलील करें, क्या उन पर भी पाबंदी लग सकती है? ऐसा कानून है, कुछ स्टे है पाकिस्तान की अदालतों में? नहीं, सवाल तो ये पाकिस्तान की अदालतों में तो नहीं है। जाहिर है पाकिस्तान की अदालतों में जो है वो इंडियन टेरिटरी तक तो एक्सटेंड नहीं होती ना। नहीं तो क्या मैं अपने चैनल पे इंडियन जर्नलिस्टों को, पॉलिटिशियन को बुला के पाकिस्तान को गालियां दिला सकता हूं? ये मेरे मुहिब्बे वतन होने के लिए काफी सबूत है। बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल गलत है। इसके ऊपर भी ये बात जो है ये, लेकिन मैं किसी हिंदू को पाकिस्तानी होने का दावा तो कर सकता हूं ना, चाहे जितना मर्जी बड़ा दहशतगर्द हो उसके मुझे, क्योंकि बाहर बड़ी फायदे हैं। देखिए मुबशर साहब,
सहाफत पर कदगन माजने भी लगते रहे। हम ऐसी कदगन के बागी रहे हैं, बागी हैं और बागी रहेंगे। हमारा काम है सच कहना। अगर इजाजत दें, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आप जिस अंदाज में अपनी एक कैंपेन आपने चलाई है, या आप एक समझते हैं कि बड़ी एक नेशनल सर्विस कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। तो सर कमाल करते हैं, उसका कमाल करते हैं। इमरान खान को नोटिस चला गया कि तुम मुबश्शिर लुकमान का प्रोग्राम खरा सच रुकवा दो। मैं आपको डिफेंड करने को तैयार हूँ इस इशू के ऊपर, क्योंकि ये दावा भी मेंटेनेबल नहीं है, और ये ऑर्डर जो है ये आप अगर सच्चाई की बात कर रहे हैं तो रोकता नहीं है। राइट मैंने एक बात करनी थी, मैंने शुरू में कहा था प्रोग्राम के कि मैंने एक अनाउंसमेंट करनी है टुवर्ड्स दी एंड। दो चीजें मैं करना चाहूंगा। एक तो मैं भी कुछ केसेस फाइल करना चाहूंगा। मेरे पास बहुत लोगों के ऊपर, बहुत बड़े बड़े लोगों के ऊपर बहुत एविडेंस है। बहुत सा तो मैंने टीवी के ऊपर दे दिया, लेकिन ऐसा बहुत सा एविडेंस है जो मैंने अभी टीवी पे नहीं दिया, जिसमें वीडियो फिल्में भी हैं, जिसमें ऑडियो रिकॉर्ड्स भी हैं। और अगर कोई ये सोचता है कि उसने मुझे हरा दिया या गिरा दिया, तो ये उसकी अपनी एक सोच है और अल्लाह ताला उसको हिदायत दे। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मैं वो सारा कुछ लेके भी अदालतों में जाऊंगा और मैं मांगूंगा इंसाफ कि इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, यानी ये जो अगर लूटने वाले, नोचने वाले, यानी भंबोड़ के खाने वाले अगर ये इज्जतदार हो सकते हैं, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे इज्जतदार नहीं बनना। अगर इन लोगों को इज्जत देनी है हमने, तो मैं बेइज्जत ही रहना चाहता हूं। मुझे किसी किस्म की इज्जत नहीं चाहिए। एक और असूली फैसला मैंने किया है, क्योंकि ये कई बार हो चुका है मेरे साथ, ये पहले भी हो चुका है। करते हैं मेरे ऊपर, आप एडिट करके चीजें दिखाएंगे, फिर आप लोगों का एक मौकफ उस पर बना देंगे, ओपिनियन बना देंगे, और मेरे से कोई उस पर मेरा मौकफ भी नहीं लेगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको हैमर करेंगे और बदनाम करने के लिए कि ना आए सामने, ना ये किसी को कुछ कहे, और कहे तो लोग इसके ऊपर सवालिया निशान उठाते रहे। अच्छा ये तो वही है ना जिसने वो किया था, अच्छा ये तो वही है जिसने वो किया था। ऐसे पेशे से मैं बाज आया, ऐसी आजादी सहाफत से मैं बाज आया। मैं ARY क्या, मैं पूरी सहाफत से रिजाइन कर रहा हूं। मैं ARY के साथ उतने दिन हूं जितने दिन मेरी एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है कि मुझे रिजाइन करने के बाद उतने दिन प्रोग्राम करना है, और जितने दिन मैं करूंगा मैं आपको कटरीना कैफ और दीपिका और रानी मुखर्जी के अंदर बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा। मुझे भी बड़ी याद आती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बड़े चुटकुले होंगे, हंसी मजाक के प्रोग्राम होंगे। कोई इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी नहीं करूंगा, कोई ऐसी स्टोरी नहीं करूंगा जिससे कोई करप्ट आदमी बेनकाब हो, जिससे कोई इदारा जो है वो जरा शर्मिंदा हो। लेकिन जो मैं केसेस करूंगा, ये मैं देखना चाहूंगा कि क्या इस मुल्क की अदालतें मुझे नहीं, पाकिस्तान की अवाम को भी इंसाफ देती हैं या नहीं देती। कि हम लोग उन यानी 24 लाख केसेस की तरह, 24 लाख पेंडिंग केसेस की तरह मेरे भी 2-4 केसेस उसमें हमेशा के लिए पेंडिंग हो जाएंगे। अगर मुझे आने वाले दिनों में ऐसा लगा तो मैं अपने बच्चों को लेके ये मुल्क और ये पेशा हमेशा के लिए छोड़ दूं। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफिज।